السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا جانا پہچانا ڈاکٹر حنیف سعید، اور آج سے ہم لا رہے ہیں میٹرو نیوز 1 پر آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام DHS آن لائن، یعنی ڈاکٹر حنیف سعید آن لائن۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم جلد، بال اور خوبصورتی کے عمومی مسائل پر ایسی گفتگو کریں جو مفاد عامہ میں ہو، اور بہت سارے لوگ جو باوجود کسی بھی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے یا اور بھی کسی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہیں، یا جلد بال والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں دکھا پاتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو اگر ممکن ہوگا تو وہ ہم ضرور آپ کے لیے تجویز بھی کریں گے۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن، جلد اور بالوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر جناب ڈاکٹر راجیش کمار راجہ، جو خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہماری ایک ہی کال پر جو ہے وہ حیدرآباد سے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر راجیش DHS آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور TV آرٹسٹ، سنگر، ایکٹر، ماڈل اور ملٹی ٹیلنٹڈ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ماڈل عامر شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں گا کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر اس پروگرام میں جلوہ افروز ہوئے کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور اتنا انفارمیشن ابھی پبلک کو بھی ملے گی، انفیکٹ ہمیں بھی ملے گی آپ سے، کہ اچھا فٹ رہنے کے لیے، اپنی اسکن کیئر کے لیے، بالوں کے لیے ہمیں کیا کیا کس طرح کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کوئی انفارمیشن دی جائے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ ہنستے ہیں تو تھوڑے سے ہی آپ کے کرو فیٹس جو ہیں تو وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اگر کیمرہ ان کو فوکس کر سکے، آپ ہنسیں تو آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے آپ کو کرو فیٹس، یعنی کہ آئی کے سائڈس پر جو ہیں وہ رنکلز جو ہیں وہ آپ کو ڈیولپ ہوتے ہیں، تو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ پر۔ ہاں، باقی اگر میں آپ کو اپنے ایستھیٹک سینس سے دیکھتا ہوں تو آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از یور ایج، اباؤٹ آئی تھنک یو لک اباؤٹ ان بٹوین 25 and 30، ان بٹوین 25 and 30، ٹھیک ہے؟ تو آئی ڈونٹ نو، اینڈ مطلب میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، مطلب رنگے ہاتھوں آپ ان کو بتا ہی دیں کہ مطلب یہ آپ کی جو اتنی خوبصورتی ہے اور فٹنس ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے ہم آپ کو مطلب TV ڈراموں میں، ایڈز میں مختلف جو ہیں تو وہ ایڈز جو ہوتے ہیں، کمرشلز، اس میں جو ہے تو وہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دن بدن جو ہے نا وہ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایکچولی کیا ہے کہ ایسے ہی تو نہیں، کسی نے کہا نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، بے شک، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ریسٹ اچھا ہو، ڈائٹ آپ کی اچھی ہو، اور آپ کی جو پورا دن کا اسکیجول ہے وہ پراپر طریقے سے آرگنائز ہو، تو ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ مینس پلان لائف ہونی چاہیے، آرگنائزڈ لائف اسٹائل، آرگنائزڈ لائف اسٹائل۔ تو وہ فٹنس کے اندر بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ریسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ یار میں تو 3 گھنٹے کی نیند ملی ہے، 4 گھنٹے کی ملی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پراپر ایک ریسٹ، ایک سرٹن ٹائم ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ پلس ڈائٹ کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نیند جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے، اسکن کی خوبصورتی کے لیے، اسکن کی چمک دمک کے لیے، اور اینٹی ایجنگ یعنی کہ اسکن کو عمر کے اثرات سے بچانے کے لیے ایک مکمل اور بھرپور نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو وہ کہیں گے آگے کہ جی آپ کوآرڈینیٹر کے جات 6 یا 5 گھنٹے کم سے کم، یا 7 گھنٹے اگر میکسیمم سو سکتے ہیں تو سو جائیں، اچھا، تاکہ نیکسٹ ڈے جب آپ آئیں گے تو آپ کا فیس سویل نہیں ہوگا، ویری گڈ، ایک فریش لک میں آپ آئیں گے تو شوٹ اچھا ہوگا۔ تو اس طرح ساری چیزیں اسٹرکچر ہوتی ہے۔ میں نے اس کو ہم تھوڑا سا ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی اور جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا بھاری ہے، سوجا ہوا، خصوصاً آپ کی آنکھوں کے گرد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کافی بھاری اور سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ ایجنگ کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر نظر آتے ہیں۔ اور اگر یہی پریکٹس جو ہے وہ جاری رہتی ہے آپ کی، اور آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ یہ اثرات جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ ڈاکٹر راجیش، میں چاہوں گا کہ کچھ جو عمومی مسائل آپ دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس میں، کیونکہ آپ ایک گورنمنٹ کی بھی جو خدمات انجام دے رہے ہیں ایک ادارے میں اسکن کے حوالے سے، اور حیدرآباد میں بھی جو ہے تو وہ اسکن اور ہیئر ٹرانسپلانٹ اور ایستھیٹک کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کراچی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن جو ہیں تو وہ کراچی والوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو کیا عمومی مسائل آج کل جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ لوگ مطلب کتنے کانشیس ہیں اپنے بالوں کو لے کے، اپنی اسکن کو لے کے؟ مطلب اگر ہم اسکن کو لیں تو مطلب اس میں جو اینٹی ایجنگ ایشوز ہے، جس طرح ابھی آپ عامر سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے
کہ ان کو رنکلس وغیرہ پڑ رہے ہیں، تو رنکلس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈارک سرکل کا ایشو ہے، یہ جسے کہتے ہیں بہت کامن ہے، اور اس میں نیند کا والی بات کی بہت بڑا رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میل نیوٹریشن ہے، غذائی کمی. میل نیوٹریشن کا مطلب ہے کہ غذائی کمی، یعنی کہ آپ کی غذائی ضروریات اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، منرلز، وائٹامنز اور خصوصاً پانی. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ جو سن بلاک ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دھوپ کے ہی لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن سن بلاک جو بھی ہے کتنا اہمیت ہے سن بلاک کی؟ سن بلاک جسے کہتے ہیں ایک پروٹیکشن ہے جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے. سن بلاک ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر دھوپ میں نکل رہے ہیں تو آپ استعمال کریں. اب جیسے ابھی آپ نے لائٹ کی بات کی تو اس میں بھی جسے کہتے ہیں اپنے حساب سے نیڈ ہے. اس کے علاوہ جیسے لیڈیز ہیں جو کچن میں کام کرتی ہیں تو اس میں جو کچن کی بھی جو اسٹیم ہوتی ہے تو وہ بھی اس پہ اسٹیم بھی اور اس کی جو ہیٹ جو ہوتی ہے تو وہ بھی اس پہ جسے کہتے ہیں افیکٹ کرتی ہے، ہمارے کالے سیلز کو متحرک کرتی ہے، جس کی وجہ سے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے بہت سی لیڈیز ہیں تو ان کو جیسے پگمنٹیشن کا ایشو ہے یا ملازمہ ہیں. اب ملازمہ کے اور بھی مطلب کچھ فزیولوجیکل کنڈیشنس ہیں، لیکن یہ جو کچن میں جو اس کی جو اوس ہے وہ بھی ایک ایگریویٹنگ فیکٹر ہے. تو اسی لیے زیادہ تر میں ہمیشہ پیشنٹس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کچن میں کام کریں تو اس وقت سن بلاک ضرور لگائیں. آپ جب یہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں، غریب ایریا جن کو ہم کہہ لیں کہ جہاں پر سہولیات موجود نہیں ہیں، بہت مطلب پاورٹی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو غذائی کمی کا بھی شکار ہیں، پانی نہیں ہے، صفائی ستھرائی کے انتظامات نہیں ہیں، تو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں جلد کے حوالے سے، خصوصاً یہ بالوں کے حوالے سے، جو آپ کی تجربات اور مشاہدے میں آتے ہیں، وہ ذرا سننے والوں کو. سر اس میں جو مین جو اس وقت جو کامن ایشوز جو چل رہا ہے وہ ایک تو ہے فنگس کا ایشو، فنگس جو جس کو ہم دانت کہتے ہیں، دانت جس میں مطلب رنگ ورمس، گول رنگ ورمس بن جاتے ہیں. تو وہ مین جو چیز مین اس کے جو کازز ہیں تو وہ مطلب ان ہائیجینیکلی کنڈیشن ہے، ان ہائیجینک. تو اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی ساری چیز، یعنی کہ صفائی ستھرائی کا اگر خیال رکھیں گے تو آپ فنگس کے امراض سے جو ہے تو وہ بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. عامر پاکستان ایستھیٹک اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہے تو وہ آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، نہ صرف آپ جیسے لوگوں کے لیے بلکہ ان سارے لوگوں کے لیے جو جلد اور بالوں سے متعلق کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں، وہ ضرور جو ہے تو وہ یا فٹنس اپنے خوبصورتی کے حوالے سے، اپنے باڈی ویٹ کے حوالے سے ضرور جو ہے تو وہ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں رابطہ قائم کریں. وہاں ماہرین کی ایک پوری ٹیم موجود ہے جو آپ کے مسائل کا مکمل طور پر حل پیش کرتی ہے، اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیز جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اویلیبل ہیں وہ الحمدللہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چیز ایڈ کروں گا، اس میں تھوڑا سا ریفرنس اسلام کا بھی دوں گا. بالکل ضروری. پہلی چیز تو یہ کہ کہتے ہیں نا کہ سچ بولنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، سبحان اللہ، اور اچھے کام کرنا. ہوں کہ آپ ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں، آپ کا ٹرسٹ بھی ہے. الحمدللہ کی ایک چیریٹی بھی رن کر رہا ہوں عامر شاہ فاؤنڈیشن کے نام سے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے تو توفیق دے. اور تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی چیز کھانے سے بہتر ہے کہ کچھ ہوائی طور پہ بھی آپ کو دعائیں اور یہ ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں. کیا بات بولی، کیا خوبصورت بات بولی، جو نیچرلی آپ کو بہت زیادہ آپ کے سول کو، آپ کی ذات کو سکون دیتی ہے. ایسے کام جو آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن دیں وہ آپ کی بیوٹی کو انہینس کرتے ہیں. کیا خوبصورت بات بولی ڈاکٹر صاحب. یعنی کہ ان صالح عمل جو ہیں وہ کرنے سے آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن ہوگی، آپ اندرونی طور پر مطمئن ہوں گے، تو وہ آپ کی جو اندر کا اطمینان ہے وہ آپ کی جلد پر، آپ کے حسن پر، آپ کی خوبصورتی پر. واہ کیا خوبصورت بات بولی. تو یہ ایک تو سب سے بڑی بیسک چیز ہے جس کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے، مطلب ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں مطلب وہ کرنا چاہیے. اچھا اب آ جائیں ہم ڈائٹ کے اوپر. تو ڈائٹ میں کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جنک فوڈ پہ زیادہ وہ کرتے ہیں. آج کل جنک فوڈ کا بڑا تو میرا ماننا سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں ویجیٹیبل زیادہ کا انٹیک زیادہ رکھیں، ویجیٹیبلز کا. پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں. کتنا پینا چاہیے ایک نارمل مطلب جو نارمل انسان کو؟ آپ تو خیر زیادہ اپنے حساب سے کیونکہ آپ ورک آؤٹ بھی کرتے ہیں، آپ کا پسینہ بہت نکلتا ہے، لیکن ایک نارمل جو انسان ہے جس کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اپروکس آپ کے خیال آئیڈیلی کوئی 4 to 5 لیٹر تو پینا چاہیے. 4 to 5 لیٹر یس ایٹ اینی ہاؤ ان اے ڈے. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات 4 to 5 میں سر ایگری کروں گا. 4 to 5 لیٹرز ایگزیکٹلی. یس اگر آپ دونوں مطلب متفق ہیں تو مطلب جمہوریت ہمارا جمہوری ملک ہے اور جمہوری فیصلہ جو ہے تو، لیکن میں تھوڑا سا اس سے جو ہے تو وہ
تھوڑا سا اختلاف یوں رکھوں گا کہ اگر ہمارا انٹیک زیادہ ہے اور ہمارا ورک آؤٹ نہیں ہے تو 5 to 4 لیٹرز بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ فلوئڈ ریٹینشن کا باعث بنے گا اور کہیں کہیں ہماری باڈی پر جو ہے تو وہ بلوٹنگ کے سائنس جو ہے تو وہ ڈیولپ ہوں گے. ٹھیک ہے، اختلاف رائے اور وہ متفق ہونا جو ہے تو وہ ہر ایک اپنا اپنی جو ہے تو میری اپنی رائے تھی، جیسا آپ نے مجھے بتایا ورک آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا پسینہ بہت نکلتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے 4 to 5 لیٹر ورک آؤٹ ہو گیا، پھر رننگ ہو گئی، جاگنگ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں آپ پانی کا پانی کا انٹیک جو ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت. اس میں سے جو جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بینکاک سے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے، تو جہاں تک میری ناقص معلومات ہے کہ گندا پانی پینے سے جو ہے وہ پیٹ کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں. اوکے، پیٹ کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے جو آپ نے فنگس کا ذکر کیا تھا، تو فنگس کی بیماری بہت کامن ہوتی ہے. جب میں خصوصاً اپنی کلینک پہ اپنے مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو جب مجھے فنگس نظر آتا ہے، مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ اسکن از اسپاٹ ڈائگنوسس، یعنی کہ دیکھتے ہی آپ کو جو ہے تو ایک ڈائگنوسس جو ہے تو وہ بنانی ہوتی ہے. تو جب مجھے فنگس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فنگس ہے، میں اس کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ایگزیما ہے یا فنگس ہے یا کوئی اور کاز ہے. تو میں جب ان سے ہسٹری لیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں. تو فنگس کا جو بھی مریض ہوتا ہے تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ پیٹ کے کیڑوں کی دوا جو ہے تو وہ ضرور استعمال کریں. تو ایسے لوگ جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں، اگر وہ مشورہ کرنا چاہیں تو جو نمبر آپ کو اسکرین پر دیے جا رہے ہیں ان پہ آپ رابطہ قائم کر لیں، یا اگر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو جو نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں ان پہ آپ رابطہ قائم کریں. آپ کو مفت جو ہے تو وہ معلومات اور مشورہ فراہم کیا جائے گا. کمپٹیشن میں مطلب جب شرکت کرنے کے لیے بھیجیں گے تو تمہارے جو بچے کچے جو تھوڑے سے ہوں گے ان کو سیٹ کر کے بھیجیں گے. تم پاکستان کا نام، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے ہمارے ملک پاکستان کا نام جو ہے تو وہ یس بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، دو چیزیں. پہلا تو میرا ایک سوال ہے کہ میرے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حنیف سعید کے پاس ہم جائیں، آپ کا نام یوز کریں تو مجھے بتائیں اسپیشل کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا. پہلا سوال تو یہ ہے. سب سے پہلے تو ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں مطلب کوئی آر نہیں ہے کہ میری شروع سے پریکٹس رہی ہے کہ اگر کوئی مجھے افورڈ کر سکتا ہے تو ویلکم، اور اگر کوئی افورڈ نہیں بھی کر سکتا تو موسٹ ویلکم. ویری گڈ. بوٹاکس کے پیسے دینا پڑیں گے کیونکہ وہ خریدنا نہیں دوں گا. تو بوٹاکس میں کراتا ہوں. بوٹاکس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فور ہیڈ کی لائنز ہوتی ہیں یہ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں. ایون کہ اگر آپ اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ جو ہے وہ جھریاں نہیں پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کروفیٹ جو میں نے عامر کے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اگر کیمرہ مجھ کو فوکس کر سکے تو آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تو یہ کروفیٹس بھی بوٹاکس کی وجہ سے نہیں بنتے. تو یوں کہہ لیں کہ اگر جب ہم بوٹاکس کراتے ہیں تو ہمارے باڈی کا اتنا حصہ جو ہے وہ 6 سے 8 مہینے کے لیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک ینگ لک میں چلا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ نے اور عامر نے بہت مطلب باتیں کی، اور اس میں مطلب ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو نیڈ ہے وہ اپنی لائف کو جو ہے نا وہ موڈیفائی کرنے کی ہے. جی، کیونکہ اس وقت لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی، بیلنس کرنے کی. بالکل سر. اور جنک فوڈ سے جو ہے تو وہ بچنا ہے. ہاں، جنک فوڈ سے سر بالکل جنک فوڈ کو اوائڈ کریں. اور ہمارے پہ اگر جو اس وقت سینیریو مطلب چل رہا ہے تو اس میں نیسیسری اننیسیسرلی پریشر بہت ہے. اسٹریس، ٹیلوجن ایفلوویم، یعنی کہ اسٹریس کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں اس کو ٹیلوجن ایفلوویم کہتے ہیں. اس کو ضرور پڑھیے اور اپنی معلومات ہم سے شیئر کیجیے. ان تمام چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہیں، مشورے ہیں، ان پر عمل کر کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی آدھی سے زائد بیماریوں کو جو ہے تو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر پر آپ جو ہے تو وہ فوکس کریں، اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر پر فوکس کریں. بیمار ہونے سے بچیں، نہ یہ کہ آپ انتظار کریں کہ بیمار ہوں اور پھر آپ کو علاج کرنا پڑے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ایسے نسخے، ایسے طریقے، ایسی باتیں بتائیں گے جی آپ بیمار ہونے سے بچیں. اور الحمدللہ DHS آن لائن سے ڈاکٹر حنیف کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ہر ہفتے دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک لائیو کال آپ کی لی جائیں گی اور آپ کے مسائل کا حل جو ہے تو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.